موقع دیا اپنے نام کے لیے، محض اپنے نام کی برکت سے اور اپنے نام کے لیے محض اس کی توفیق سے ہم بیٹھے۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو لگائے اور اپنے خیر کے دروازے ہم پہ کھولے، شفاؤں کی صورت میں، عطاؤں، برکتوں، رحمتوں، عافیتوں کی صورت میں انشاءاللہ، اور پوری امت کے جنوں انس سے راضی ہو جائے۔ جیسا کہ ہمارے اس لیکچر کا اور کلاس کا الحمدللہ رب العالمین یہ ایک پیٹرن، ایک اسکیجول بن چکا ہے کہ ہم پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے فیض لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم پھر اپنے موجودہ حالات کو دیکھتے ہیں اور قرآن و سنت سے کچھ ادائیں سیکھتے ہیں جو رب کو راضی کرنے والی ہوں اور اس کی ناراضگی کو، اس کے غصے کو انشاءاللہ دور کرنے والی ہوں۔ تو کل تک ہم نے یہ پڑھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب اور چچی حضرت فاطمہ بنت اسید کے ساتھ انہوں نے 40 سال تک، یعنی 8 سال کی عمر سے لے کر 40 سال کی عمر تک وہ ان کے ساتھ رہے، 25 سال کی عمر تک، کیونکہ 25 سال کی عمر میں آپ کا نکاح حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سے ہوا تھا۔ تو اس عرصے میں یعنی تقریباً یہ جو ٹائم ہے یہ 17 سال بنتے ہیں جو آپ نے اپنے چچا کے ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ گزارے، اور انہوں نے آپ کی کفالت بہت شفقت، محبت، رحم کے ساتھ کی۔ اور پھر ہم نے وہ واقعہ بھی پڑھا تھا کہ جب بارش نہیں ہو رہی تھی تو وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے آپ کے چچا حضرت ابو طالب جب میدان میں لائے اور کعبہ کی دیوار کے ساتھ آپ کی کمر لگا کے آپ کو کھڑا کر دیا، اور آپ نے اپنا چہرہ اقدس جو ہے وہ آسمان کی طرف کیا ہوا تھا، تو اس وقت اللہ کریم نے آسمان سے بادل نازل کرائے اور اس پر حضرت ابو طالب نے وہ شعر کہے تھے کہ وہ خوبصورت ہیں، ان کے چہرے سے بارش کا فیضان طلب کیا جاتا ہے، یتیموں کے ماوا اور بیواؤں کے محافظ ہیں۔ تو آج بھی ہم ان کے چہرہ اقدس کا فیضان اللہ پاک سے، ان کی سنتیں، ان کے طریقہ کار، ان کا سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا سیکھ کے، اور ہم اللہ پاک سے اس توسط سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم یہ جو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پڑھ رہے ہیں، ہم پہ بھی رحمت کی باد و باراں کر دے، شفائیں برسا دے، فضل اور کرم اور حفاظت کی چادر اور چھتری امت کو عطا فرما دے۔ تو اسی دوران ایک روایت، ایک واقعہ اور بھی ہے جب آپ حضرت ابو طالب کے ساتھ رہ رہے تھے، اس کے بارے میں مختلف مورخین نے لکھا ہے اور یہ واقعہ موجود ہے۔ یعنی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ رحیق المختوم جو کہ سیرت کی گولڈ میڈل بک ہے، اس میں اس کو مولانا صفی الرحمان مبارک پوری نے بھی لکھا ہے، اس لیے میں چاہ رہی ہوں کہ اس واقعے سے ہم ضرور فیض حاصل کریں کہ جب آپ کی عمر 12 سال تھی، یعنی 12 سال سے کچھ مہینے، 2 مہینے 10 دن بعض روایات میں لکھی ہوئی ہے، تو حضرت ابو طالب آپ کو لے کے تجارت کے سفر میں شام کی طرف گئے، ملک شام کی طرف، کیونکہ زیادہ تر عرب سے جو تجارت تھی وہ شام کی طرف کی جاتی تھی، سیریا جو اب اس کا انگلش میں آپ جو نام پروناؤنس کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے حضرت ابو طالب اپنے ساتھ سفر پہ لے جاتے تھے، یعنی اتنی محبت تھی، اتنی شفقت تھی کہ بچپن سے ہی آپ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، دن رات پاس سلاتے اور بہت زیادہ فکر کرتے تھے۔ اللہ کریم نے ان کو یہ ذمہ داری سونپی تھی تو انہوں نے بہت احسن طریقے سے نبھائی۔ تو آپ شام کی طرف نکلے اور جب بصرہ پہنچے تو بصرہ شام کے پاس ہی ایک مقام ہے جہاں پہ ایک شہر ہے حوران۔ اس وقت یہ جزیرۃ العرب کے یعنی رومی علاقوں کا دارالحکومت تھا۔ اس میں ایک شہر تھا جس کا نام جرسیس تھا۔ یعنی اس شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب لے کے حضرت ابو طالب اترے، مجھے لگتا ہے میں زیادہ ڈیٹیل میں مجھے نہیں جانا چاہیے، پھر اس سے کنفیوژن آپ کو ہو جائے گی۔ یعنی آپ شام کی طرف گئے، وہاں پہ ایک شہر پہ رکے اور آپ نے وہاں پڑاؤ ڈالا تو پتہ چلا کہ وہاں پہ ایک جو راہب ہے عیسائیوں کا، وہ بحیرہ اس کا لقب تھا، نام اس کا جرجیس تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ ایک قافلے نے یہاں پڑاؤ ڈالا ہے تو وہ گرجا سے نکل آیا، قافلے کے پاس آیا اور ان کی میزبانی کی۔ حالانکہ وہ پہلے کبھی اپنے گرجے سے نہیں نکلتا تھا، اپنے چرچ سے، وہ ان کا جو پریسٹ تھا نا جرجیس، جس کو بحیرہ جس کا ٹائٹل تھا، وہ کبھی نہیں نکلا تھا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا تھا اور وہ نور دیکھ لیا تھا، اور اس لیے وہ آس پاس منڈلا رہا تھا، کبھی خدمت کرتا، کبھی آپ کا ہاتھ پکڑتا، اور پھر اس نے آپ کا ہاتھ پکڑ کے کہا یہ سید العالمین ہیں، اللہ انہیں رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا پہ متعارف کرائے گا۔
حضرت ابو طالب نے کہا آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا تم لوگ جب گھاٹی کے اس جانب سے ظاہر ہوئے، نمودار ہوئے، تو جو بھی درخت یا پتھر دیکھتا تھا ان کو وہ سجدے میں جھک گیا تھا، اور یہ چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور انسان کی طرف نہیں جھکتی۔ پھر میں نے ان کو ان کی مہر نبوت سے پہچانا ہے جو ان کے پیچھے کندھے پر، کری کی جو نرم ہڈی ہوتی ہے نا، اس کے پیچھے ایک سیب کی طرح ہے۔ اور ہم نے اپنی کتابوں میں یعنی بائبل میں یہ پڑھا ہے کہ نبی کی یہ نشانیاں ہیں، یعنی وہ عالم تھا کرسچینٹی کا، اور اس پہ اللہ کریم نے وہ علم کھولا ہوا تھا، اس نے اپنی بک کو بھی، اوریجنل جو ورژن ہے بائبل کا، اس کو پڑھا ہوا تھا۔ تو لہٰذا آپ یہ نہ سمجھیں کہ اب آپ کی بائبل میں اگر آپ تلاش کریں گے تو وہ تو اس کے کئی والیوم آ چکے ہیں اور انسانی ہاتھوں نے اس میں اپنی پسند کی رد و بدل کر دی ہوئی ہیں، نعوذ باللہ۔ تو لہٰذا ویسے بھی وہ کتابیں جو ہیں وہ اب مفقود ہو چکی ہیں۔ جب نئی کتاب، آخری کتاب آ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ پرانی ساری کی کو تنسیخ منسوخ کر دیا گیا، ان کے اوپر تنسیخ کی مہر لگ گئی۔ اب ان سب کو اس کتاب پہ ہی ایمان لانا ہے تو وہ قیامت کے دن فلاح پائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد بحیرہ راہب نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ انہیں واپس لے جائیں، انہیں ملک شام آگے نہ لے کے جائیں کیونکہ یہود سے خطرہ ہے۔ اس پر حضرت ابو طالب نے اپنے بعض غلاموں کے ساتھ آپ کو واپس بھیج دیا۔ مختلف روایات ہیں، ایک روایت ہے کہ آپ اپنا سامان اونے پونے وہاں ہی یعنی سیل کر کے اور واپس آگے بصرہ میں ہی، آگے شام میں نہیں گئے، اور ایک میں یہ ہے کہ آپ اپنے غلام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیج دیا۔ تو یہ 12 سال کی عمر میں آپ کی نبوت کی تصدیق ایک عیسائی راہب نے کر دی تھی۔ پھر اسی دور میں رجب میں ایک واقعہ پیش آیا ہے، آج بھی ظاہر ہے رجب کا آخری دن ہے، انشاءاللہ آج رات کو چاند نظر آ جائے گا، آج 30 رجب ہے۔ تو اس وقت آپ کی عمر 15 سال تھی۔ اس وقت ایک جنگ پیش آئی جس کو جنگ فجار کہتے ہیں، آپ کی عمر 15 سال تھی۔ اس جنگ میں ایک طرف تو آپ کے قریشی خاندان تھا اور ان کے ساتھ بنو کنانا اور کیس اور الیان وارہ کے قبیلے تھے جو ان کے الیف قبیلے تھے، اور قریش کا جو کمانڈر تھا نا وہ حرب بن امیہ تھا، کیونکہ ان کی بہت زیادہ شہرت تھی اور بہت مرتبہ تھا، تو لہٰذا ان کا پلڑا بھاری تھا۔ اور دوسری طرف دوسرے سارے قبائل تھے۔ یہ جنگ جو ہے احرام مہینوں میں ہوئی ہے، یعنی رجب میں جنگ نہیں کی جاتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شرکت کی ہے 15 سال کی عمر میں، لیکن آپ اپنے چچاؤں کے ساتھ اس جنگ میں گئے تو صحیح، لیکن آپ نے براہ راست حصہ نہیں لیا، آپ صرف تیر اٹھا اٹھا کے اپنے چچاؤں کو پکڑاتے جاتے تھے۔ ایک یہ واقعہ 15 سال کی عمر میں ہوا ہے، یعنی 12 سال کی عمر میں آپ شام کے سفر میں گئے ہیں اور وہاں ایک راہب نے آپ کی تصدیق کی ہے نبوت کی۔ پھر 15 سال کی عمر میں حرب فجار جو ہیں اس جنگ میں آپ نے شرکت کی، لیکن کسی کو کوئی جانی نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ تیر اٹھا اٹھا کے اپنے چچاؤں کو دیتے گئے۔ اور اسی میں محرم میں اسی سال جب آپ کی عمر 15 سال ہے، اس وقت احرام مہینوں میں ہی ایک پیکٹ ہوا، ایک ٹریٹی ہوئی، جس کو یوں سمجھ لیں کہ جیسے آج کی UN ہے، کہ جب بہت بڑی جنگ ہوتی جیسے ورلڈ وار ہوئی تو اس کے بعد بڑے جو ہیں وڈیرے اس پلینٹ کے وہ سر جوڑ کے بیٹھے اور انہوں نے سوچا کہ ہمیں کوئی ایسا ادارہ بنانا چاہیے جو غیر جانبدار ہو، اور اگر کبھی ایسی صورتحال پیش آ جائے تو وہ اس پہ اپنا رول پلے کرے۔ یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ UN جو ہے وہ انصاف کے ساتھ اپنا رول پلے کر رہی ہے، لیکن یہ جو حلف الفضول ہے، یہ جو ایک ٹریٹی اس وقت ہوئی تھی، اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ یہ جو قبائل ہیں، قریش، بنو ہاشم، بنی مطلب، بنی اسد، یہ سارے بنی زہرہ، کلاب، تمیم، یہ جتنے جو قبیلے ہیں ان سب کے بڑوں نے یہ مل کے بیٹھ کے یہ طے کیا۔ وہ حضرت عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جمع ہوئے، اور کیونکہ ان کی معاشرے میں ایک مقام تھا، اور وہاں پہ انہوں نے یہ ایک معاہدہ کیا کہ اگر آئندہ کہیں جنگ چھڑے گی تو وہ مظلوم کی مدد کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاہدے میں اپنے چچاؤں کے ساتھ 15 سال کی عمر میں بیٹھے تھے، اور جب آپ نبی بنے، آپ رسالت سے بامشرف ہوئے، تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں عبداللہ بن جدعان کے مقام پر ایک ایسے معاہدے میں شریک ہوا تھا، مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی پسند نہیں، اگر دور اسلام میں اس عہد و پیمان کے لیے مجھے بلایا جاتا تو میں لبیک کہتا۔
یعنی ایسی کوئی بھی ٹریٹی، ایسا کوئی بھی معاہدہ، ایسی کوئی بھی سالسی، ایسا کوئی بھی گروپ آف پیپل کہیں بیٹھے جو جنگ و جدل میں صلح کرانے کے لیے یا کسی کی مظلوم کی مدد کے لیے کوئی گروپ بنے تو اس کا حصہ دار بننا سرخ اونٹوں کے لینے سے زیادہ بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور نبوت میں بھی فرمایا کرتے تھے کہ اگر آج بھی ایسا کوئی پیکٹ ہو تو میں اس میں ضرور شریک ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری جوانی میں کوئی فکس یعنی پروفیشن نہیں اپنایا، البتہ متوتر جو کام آپ نے کیا کنٹینیوسلی، آپ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی سعد کی بکریاں چرائیں، مکہ میں بھی اہل مکہ کی بکریاں چند کے رات کے عوض چراتے رہے۔ 25 سال کی عمر ہوئی تو حضرت خدیجہ کا مال لے کر تجارت کے لیے آپ ملک شام گئے، اور ابن اسحاق کا بیان ہے کہ خدیجہ بنت خویلد مکہ کی ایک بہت مالدار خاتون تھیں۔ لوگ اپنا تجارت کا مال یعنی ان کا اتنا تجارت کا مال تھا کہ لوگوں کو مینجمنٹ کے لیے، یعنی مینیجر لوگوں میں سے رکھا، اپنے کچھ خاص غلاموں کو ساتھ بھیجا اور اپنا مال بھیجا، اور جو مینیجر تھا اس کو پروفٹ میں بھی حصہ دیا جاتا تھا اور پے بھی دی جاتی تھی۔ تو لہٰذا وہ ایک اصول طے کر لیتی تھیں کہ اگر آپ نے پروفٹ زیادہ کمایا تو میں آپ کو اس میں سے بھی شیئر دوں گی۔ تو پورا قبیلہ قریش تقریباً تجارت پیشہ تھا۔ جب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، امانت اور صادق اور امین ہونے کی خبر ملی کہ شہر والے تو ان کو سچا یعنی صادق کہتے ہیں کہ آپ جھوٹ کبھی نہیں بولتے اور آپ امین ہیں، امانت دار ہیں، لوگ آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے ہیں، یعنی 25 سال کا نوجوان اور پورا شہر، بڑے بوڑھے بچے جوان، سب صادق اور امین کہ یہ سچے ہیں باخدا۔ تو جب یہ خبر ان کے پاس پہنچی تو انہوں نے آپ کو آفر کی۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ میں وہ بیوہ تھیں، 2 ہسبینڈ ان کے وصال کر چکے تھے، ان کی اولادیں بھی تھیں، تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت لے کر شام جائیں، جو میں دوسرے تاجروں کو دیتی ہوں اس سے بہتر اجرت آپ کو دوں گی۔ آپ نے پیشکش قبول کر لی اور آپ کے ساتھ ان کا غلام میسرہ بھی شام گیا۔ تو آج ہم نے یہی ادھر تک کی یہ ذہن میں رکھنا ہے اور یاد کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کی عمر میں اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ ملک شام گئے، اور پھر 15 سال کی عمر میں آپ نے جنگ فجار میں حصہ لیا، جس میں صرف آپ نے تیر پکڑائے اپنے چچاؤں کو، جو حرام مہینوں رجب کے مہینے میں ہوئی تھی وہ جنگ، اور پھر آپ نے حلف الفضول یعنی ٹریٹی، اس کو حلف الفضول کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جتنے لوگ اس میں شامل تھے نا ان کے نام کے ساتھ فضل لگتا تھا، تو یہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کا معاہدہ جو فضل تھے، فضل کی جمع فضول ہے، ٹھیک ہے نا، تو جس میں سارے فضل نامی لوگ شامل تھے، اس لیے اس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ تو پھر ہم نے یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی وادی میں صادق اور امین، سچے، ٹرسٹ وردی اور ٹروتھ فل مشہور تھے۔ لوگوں نے آپ کو یہ ٹائٹل دیا ہوا تھا، اور حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ جو کہ ایک بہت مالدار، پڑھی لکھی، خوبصورت، خوب سیرت خاتون تھیں اور بزنس لیڈی تھیں، انہوں نے آپ کی نیک نامی کا سن کے آپ کو تجارت کے لیے اپنا مال دے کے بھیجا۔ تو اتنی سی جو سٹوری ہے وہ آپ نے برکت کے لیے جب یہ سیرہ سنا کریں نا تو پھر اسے اپنے ذہن میں دہرایا کریں، ورنہ تو یہی ہوگا کہ جیسے ہم پہلے سنتے رہے بھول جاتے رہے تو پھر بات نہیں بنے گی نا۔ لہٰذا ہمیں جو سننا ہے اس ٹائم کو غنیمت جاننا ہے اور اس کو ریوائز کرنا ہے، اپنے ذہن میں بار بار دہرانا ہے انشاءاللہ۔ تو ہم جو انسان ہیں، ہم اللہ کریم کے جتنی کریشنز ہیں اس کائنات میں، جتنی مخلوقات اس نے پیدا کی ہیں، ہم اس کے ماسٹر پیس ہیں، سب سے حسین تخلیق ہے میرے رب کی۔ اس نے اس مخلوق کے چہرے پہ، بنی آدم پہ چہرے پہ اپنا ہاتھ پھیرا، یہ سعادت اسے دی، بنی آدم میں اپنی روح ودیت کی، بنی آدم کو اپنے علم اور حلم میں سے علم اور حلم عطا فرمایا، اور بنی آدم میں سے ہی انبیاء بھیجے، اور بنی آدم میں سے ہی آخری نبی کو یہ سعادت بخشی کہ وہ عرش مولا پہ جا کے اللہ کریم سے ملیں۔ تو جب ہماری اتنی اہمیت ہے، ہم اشرف المخلوقات ہیں، اس لیے میں آپ سے کہا کرتی ہوں کہ جب بھی آپ اللہ کریم سے دعا مانگنے بیٹھیں تو آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ میں اشرف المخلوقات اور خلیفۃ فی الارض ہوں۔ اللہ کریم نے انسان کو یہ فضیلت دی ہے کہ تم میرے نائب ہو، کائنات میں میرے اسسٹنٹ ہو، خلیفۃ فی الارض،
تو جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کریں نا تو پورے یقین سے مانگا کریں کہ میں خلیفۃ الفی الارض اللہ کی نائب ہوں اس دنیا میں مانگ رہی ہوں اور وہ کر رہا ہے، میں مانگ رہی ہوں اور وہ دے رہا ہے، یعنی میرا مانگنا عاجزی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس کی ہاں مقبولیت کی حدوں کو چھو رہا ہے۔ جو میں دعا مانگ رہی ہوں اوپر سے مور لگ رہی ہے۔ شیطان لعین کی دوستی مجھے جتنا بھی راہ بھٹکا دے، لیکن میرے اس عہدے کو وہ کبھی نہیں چنوا سکتا کہ میں زمین پہ اپنے رب کا نائب ہوں۔ بندہ جو ہے نا، بشر، وہ اللہ کریم نے اس کو بڑی عزت دی ہے، بڑی عزت دی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہماری شارٹ سائٹڈنیس ہے کہ ہم اللہ کی مصلحتیں نہیں سمجھ سکتے۔ ہم کہتے ہیں اگر ہم خدا نخواستہ خلیفۃ الفی الارض نعوذ باللہ تو پھر بھی ہم پہ اتنی آزمائشیں کیوں؟ ہمیں مصلحتیں سمجھ نہیں آتی، کیونکہ جو ہم نے کرتوت کیے ہیں نا، تو قصہ زمین برسر زمین ہی اس نے ہینڈل کرنا ہے۔ کچھ معاملہ، اور یہ نہیں کہ یہاں ہینڈل ہو جائے گا ہماری اس مشکلات سے، ہم یہ کہیں کہ ہمارے گناہ دھل گئے اور ہم آگے جو ہیں وہ دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے جنت الفردوس کی سیڑھیاں چڑھ جائیں گے، نہیں۔ قصہ زمین برسر زمین تو کلیئر ہو ہی رہا ہے، کلینزنگ ہماری تطہیر ہو رہی ہے اس وقت، لیکن آخرت میں معاملات طے ہونے ہیں، جزا و سزا ہے۔ لہٰذا ہمارا اس طرح بیٹھنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم سیکھیں کہ میرے کریم مالک تیرا قرب کیسے پانا ہے، وہ رائیں تو سیکھیں جو ہم سے بھولی بسری ہو چکی ہیں، ہم نسیان منسیان کر دیں وہ رائیں، کیونکہ جب باتیں دہرائی نہیں جائیں گی، جب مل کے بیٹھا نہیں جائے گا، جب اس کا ذکر نہیں کیا جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ کس سے دہرانے سے یاد ہوتے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت اگر آپ ٹی وی آن کرتے ہو، آپ کمپیوٹر پہ ہو، تو آپ دیکھتے ہو کہ بار بار بیچ میں ایڈ آتا ہے، بار بار ایڈ آتا ہے، اور وہ آپ کا 15 سیکنڈ کا ایڈ جو ہے وہ آپ کو چیز خریدنے پہ مجبور کر دیتا ہے کہ بھائی یہ پیزا ہے، بھائی یہ کوک ہے، آپ کا دل کرے گا وہ چیز کھانے کو، کیونکہ انہوں نے اس چیز کو اتنا رپیٹ کیا، اتنا رپیٹ کیا، اتنا دہرایا کہ ہمارا دل آنے لگا۔ ہم نے سنتوں کو، ہم نے قرآن کو، ہم نے حدیث کو، ہم نے مدینے والے کی حیات طیبہ کو دہرایا نہیں، لہٰذا ہمارا اس پہ دل نہیں آیا۔ جتنا، یعنی ہم سے بہتر تو وہ پھر 15 سیکنڈ کے ایڈ بنانے والے نعوذ باللہ ہو گئے کہ جو 15 سیکنڈ میں اپنی چیز بیچ کے چلے گئے۔ کیا ہم میں اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں میں یہ شمع جلا سکیں، یہ لو جلا سکیں، یہ جوت لگا دیں، عشق لگا دیں مدینے والے کا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا اس کے عشق میں ڈوب جائے۔ لہٰذا ہم جو باتیں سنیں ان باتوں کو ہم دوسروں تک پہنچائیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہم نے یہ باتیں سنی اور ہم ہضم کر کے ڈکار لے لیں، نہیں۔ جب نبوت کے سلسلے ختم ہو چکے ہیں، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، آخری کتاب آ چکی ہے، تو اب نبوت نہیں آنی۔ اب یہ جو وبال ہم پہ آ رہے ہیں نا، اس وقت ہمیں ہماری ڈیوٹی اور بڑھ گئی ہے ہر امتی کی، کہ جس کو جو دین کی بات پتہ ہے وہ دوسرے تک صحیح صحیح پہنچائے، تاکہ اس اندھیری روشنی میں، یہ جو اندھیرا ہے اسے ہم ڈنڈوں سے نہیں بھگا سکتے۔ جب اندھیرا ہوتا ہے تو ہم ڈنڈا لے کے کہ اندھیرے پہ مارے اندھیرا چلا جائے گا، نہیں، اس وقت ہمیں کینڈل جلانی پڑے گی، اور یہ باتیں، یہ حدیثیں، یہ کینڈل ہیں، یہ شمع ہے، بلب جلانا پڑے گا، ڈنڈوں سے یہ اندھیرا نہیں جائے گا۔ یہ ٹامک ٹوئیاں ہیں ہماری، جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم زمینی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے جو کچھ کریں، میں منع نہیں کر رہی، وہ ضرور کریں، لیکن اصل نور، اصل روشنی قرآن اور حدیث ہے، وہ اس اندھیرے کو، اس مایوسی کو، اس بیماری کو مٹائے گی۔ کیونکہ اس وقت ایسا ہی ہے کہ جیسے اللہ کریم نے ہمیں علاقہ غیر میں جا کے وہ پھینک دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ تمہارا میدان ہے، جیسے بنو اسرائیل کو پھینکا تھا نا، اب گڑ گڑاؤ، رو اور مانگو، اور پھر میں تمہیں آسمان سے من و سلوہ عطا کروں گا، اور انشاءاللہ وہ کرے گا۔ توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، صرف مانگنے کی، دل سے مانگنے کی انشاءاللہ دیر ہے۔ اور حفاظت، اس وقت ہمیں حفاظت کی اسد ضرورت ہے، کیونکہ ہم گھر میں ٹھیک ہے چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے اپنے مورچوں کے اندر، اپنی اپنی زنبیل اور پویلین کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن
وہ ایسا جرثومہ ہے کہ وہ میل کے لفافے کے ساتھ آ سکتا ہے، وہ گروسری کی شاپنگ کے ساتھ آ سکتا ہے، جب وہ لانا چاہے گا تو وہ کسی طریقے سے ہم اندر 10 تہوں میں بھی ہوں تو وہ ہم تک لے آئے گا۔ لہٰذا اس وقت ہم جہاں جہاں بھی سیفٹی پریکاشنز لے رہے ہیں، ہمیں سہارا لینا ہے قرآن کی اس بڑی آیت کا جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ آپ ہر روز تھوڑی دیر، میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ صبح و شام دن کے دونوں کناروں پہ جائے نماز کا پلو تھامیں اور اس کے ساتھ چپک جائیں، کیونکہ وہ 2 وقت ایسے ہیں جب صبح کے فرشتے بھی اور شام کے بھی موجود ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا ملن ہو رہا ہوتا ہے، ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور، وہ ایک دوسرے سے چارج لے دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ دونوں وقت کے فرشتے دن اور رات کے موجود ہیں، اور آپ اللہ کریم سے آیت الکرسی پڑھ کے مانگ رہی ہیں، اور آپ ایسے آیت الکرسی پڑھا کریں کہ آپ نے ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھی مدینہ کا تصور کر کے، میرے کریم مالک تیرے نبی کا شہر ہے، تیرے نبی کی جد میں سے یہاں پہ اس وقت امت صحابہ کی شہداء کی موجود ہے، اللہ کریم اس بستی کی حفاظت کر، اسے ویرانیوں سے بچا، اسے میں آیت الکرسی کا حصار دیتی ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ مسجد نبوی کو، جنت البقیع کو، احد کے میدان کو، سب کو تصور کر کے پکا پکا آیت الکرسی کا حصار دیں۔ پھر آپ آیت الکرسی پڑھیں، آپ مکہ کو حصار دیں، اللہ تیرا گھر، اللہ کریم یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے لے کر اللہ کریم جوانی تک، اور پھر اس کے بعد اللہ کریم اس شہر سے عشق تھا مدینے والے کو۔ جب یہاں سے ہجرت کی تھی نا تو آپ مکہ سے نکلے تو آپ نے پیچھے مڑ کے کہا کہ اے مکہ تیرے بیٹے مجھے رہنے نہیں دیتے ورنہ میں یہاں سے کبھی نہ جاؤں۔ اللہ کریم ہمارے نبی کا محبوب ترین شہر ہے، تیرا شہر ہے، تیرا گھر ہے یہاں پہ، اس کی حفاظت فرما۔ آپ مکہ کا تصور، پھر پورے حجاز کا تصور کریں، اللہ اس کی حفاظت فرما۔ پھر آپ کربلا والوں کا، نجف شہر کا جہاں پہ حضرت علی کا مزار ہے، حضرت عثمان غنی کی قبر نامعلوم کہاں پہ ہے، آپ تصور کریں جن جن بستیوں پہ وہ ہستیاں سوئی ہوئی ہیں، وہ 1,00,000 سے زیادہ صحابہ اکرام، تابعین، تبا تابعین، اللہ کریم ان کی نسلوں کی خیر، اس زمین کی خیر۔ اور پھر اس کے بعد آپ ووہان، کشمیر، پاکستان، انڈیا، آپ لبنان، آپ اٹلی، آپ یورپ، امریکہ، ان کا اثار کر کر کے آیت الکرسی پڑھتی جائیں، پھر پورے گلوب کا اثار کریں، پورا دنیا کا نقشہ ہے نا اس کے اوپر آیت الکرسی پڑھ کے پھونکیں، اللہ کریم بچا اس پلینٹ کو، مجھے اس سے بہتر کوئی حفاظت کی شیلڈ نظر نہیں آ رہی، اللہ کریم یہ آپ صبح شام بیٹھ کے تسلی سے توجہ والا عمل کریں۔ آپ یقین کریں آیت الکرسی تو میں اسم اعظم کی روایات موجود ہیں۔ آیت الکرسی کے بارے میں آپ کو وہ واقعہ پتہ ہے نا کہ حضرت ابو ہریرہ کی ڈیوٹی تھی، ایک جگہ گندم مال غنیمت کا مال تھا، رات کو شیطان آیا، گندم چوری کرنے لگا، انہوں نے پکڑا، وہ منتیں کر کے چھوٹ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن فرمایا آج نہ اس کو جانے دینا، وہ دوبارہ چھوٹ گیا، تیسرے دن پھر پکڑ لیا حضرت ابو ہریرہ نے۔ تو مختصراً یہ ہے، تو اس نے کہا کہ میں جو ہوں، میں تمہیں ایک ایسی عمل بتا دیتا ہوں، اگر آپ وہ پڑھ لو تو آپ کی چیز کبھی ضائع نہیں ہوگی، کبھی چوری نہیں ہوگی۔ یعنی ہماری صحت اس وقت چوری ہو رہی ہے، ہمارا رزق چوری ہو رہا ہے، پلینٹ کا سکھ چوری ہو رہا ہے، اس خطہ ارضی کا کی گرینری چوری ہو رہی ہے، سکینیت چوری ہو رہی ہے، آزادی چوری ہو رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم جو بھی تمہاری چیز ہو اس پہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو ہریرہ آئے اور فرمایا کہ وہ رات کو مجھے یہ کہہ کے گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے فرمایا تھا تو وہ شیطان لیکن بات سچی کر گیا ہے۔ تو آیت الکرسی کا حصار ہم نے اپنی ایک ایک چیز، اپنے بچوں کے گھروں کو، بچوں کو آیت الکرسی کا حصار دیں، اپنی قیامت تک کی نسل کو، پورے یعنی پاکستان کا میپ آپ سب کو پتہ ہے، اس کے نقشے پہ آیت الکرسی پڑھیں کہ میرے کریم مولا غربت اور جہالت اور بیماری، یہ 3 چیزوں نے انہیں آ لیا ہے، کیونکہ غربت کی وجہ سے وہ اندر نہیں بیٹھ سکیں گے، روزی روٹی تلاش کرنے نکلیں گے، اور جہالت کی وجہ سے چاہے روزی روٹی ہے
وہ پریکاشنز نہیں لے رہے. اور بیماری کیا ہے کہ ان کو آلریڈی ہر جسم میں کہیں ہیپیٹائٹس ہے، کہیں ٹی بی ہے، کہیں کینسر ہے، اور ان کے وجود میں ریزسٹنس پار قوت مدافعت ہی نہیں ہے، ان کو مائنر اٹیک بھی لے جائے گا. اس لیے ہمیں بہت ساری دعا مانگنی ہے، اور پاکستان پہ آیت الکرسی پڑھ کے، اور اس دیش میں جس کا کھاتے ہیں، جہاں سکھ سے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں کے لیے، یہاں کے حکمرانوں کے لیے کہ رب سنے ان کو کلمہ دے. کتنی وہ محنت کر رہے ہیں ہاسپٹلز پہ، جو ہاسپٹلز میں اسپیشلی ورکر، جو اسینشیل سروس کے لوگ اس وقت جاب پہ جا رہے ہیں، ان کے لیے آیت الکرسی کا ان کو اثار دیں. وہ مجاہد ہیں، اس وقت وہ محاذ پہ ہیں، وہ جنگی بنیادوں پہ اپنی خدمات دے رہے ہیں. لہٰذا اگر وہ اسینشیل سروس نہ کھلی ہوں تو سارا نظام درم برم ہو جائے گا، مارکیٹ ایک دم سے ڈاؤن ہو جائے گی، تباہی کی طرف جائیں گے، اکنامیکلی بھی اور ویسے بھی. ایک جنگ و جدل کا یہ بھی خطرہ ہے کہ لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں. لہٰذا ہمیں ان کے لیے جو سٹوروں پہ کام کر رہے ہیں، ان کے لیے آیت الکرسی پڑھ کے ہم نے دعا کرنی ہے، اور آیت الکرسی کا دم اس پورے پلانٹ کو لگانا ہے، اور پھر اپنے گروپس کو، پلس آف اسلام والوں کو اس کی حفاظت کا سہار دینا ہے، اپنے استادوں کو جہاں جہاں کائنات میں موجود ہیں، کہ اللہ کریم جن سے ہم نے زندگی بھر کوئی خیر کا بول سیکھا، اللہ کریم ان کو، ان کی نسلوں کو، ان کے آبا کو، ان کے پیرنٹس کی، بہن بھائیوں، دوستوں، چاہنے والوں کی حفاظت فرما. تو یہ آپ عمل آیت الکرسی کا کریں گی. آج 30 رجب ہے، انشاءاللہ آج شام کو چاند نکلے گا. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے جو رجب اور شعبان کی دعا ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اس کو ہم نے پڑھنا ہے کہ اللہ کریم برکت دیں رجب اور شعبان میں، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیں. پھر نئے چاند کی دعا بھی، یہ دونوں چیزیں ہم گروپ میں انشاءاللہ مغرب کے بعد پوسٹ کریں گے. آپ سب نے اور اللہ پاک سے دعا کرنی ہے کہ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، ہم نے رجب میں بیج بویا عبادات کا، نیکیوں کا، کوشش کی، لیکن بیماری کی پریشانی اور خوف نے شاید ہمیں اس طرح سے متوجہ نہیں ہونے دیا. میرے کریم مولا جیسا بھی بیج بویا، اب شعبان میں اسے تناور درخت بنا، تاکہ رمضان پہ اس پہ پھل پھول لگ جائیں انشاءاللہ. اور ہمیں شعبان اور پھر رمضان کے لیے اور اس کے بعد بھی سلامت رکھنا، تاکہ ہم تیری عبادات کر سکیں، اور رمضان تک تو ہمیں معاف کر دے اس سے پہلے، تاکہ مساجد کھل جائیں، حرم کھل جائے، جنہوں نے حج پہ جانا ہے ان کی راہیں کھل جائیں. اللہ کریم تو طواف کے لیے اپنے گھر کو کھول. اور یہ آپ توجہ والی دعا آج مانگیں گے، جو پہلی چاند کی رات ہوتی ہے نا، اس میں دعا بہت قبول ہوتی ہے. سورت فتح اگر اللہ پاک آپ کو توفیق دے تو ضرور پڑھیے گا، بہت تاثیر ہے، اللہ پاک راہیں کھولتے ہیں. ٹھیک ہے. اور سورت فتح کی جو پہلی 10-11 آیات ہے نا، وہ تو ایسا ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین نعت ہے. ٹھیک ہے. تو آپ اس کو فتح مبین کو پڑھیں. اس وقت ہمیں کسی غیبی قوت سے فتح مبین کی سخت ضرورت ہے، اور کوشش ہمیں یہ کرنی ہے کہ ہم دیکھیں تو صحیح کہ غلطیاں ہم کر کہاں رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے جو روز کے معمولات ہیں اس میں کوئی کمیاں کی ہوئی ہیں. جیسے آج ہم بات کرتے ہیں شام کو بستر پہ سونے کی، ہر بندہ الحمدللہ رب العالمین شام کو وہ اپنے بستر پہ جاتا ہے. اب سنت کیا ہے؟ باوضو سوئیں. آپ جب بستر کی طرف جانے لگیں کوشش کریں، میک شور کریں کہ آپ کا وضو ہے، ورنہ کر لیں، 1 منٹ لگتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے اگر کوئی شخص سونے کے لیے باوضو رات کو بستر پہ جاتا ہے، جو کہ سنت ہے، تو حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب بندہ سوتا ہے تو اس کی روح عرش پہ چلی جاتی ہے. آپ دیکھیں نا، آپ جو دعا پڑھتے ہیں اللہم بسمے کا اموت و احیا، اللہ تیرے اس بڑے نام سے جس سے ہم مرتے اور جیتے ہیں. یعنی دعا میں یہ بات موجود ہے کہ نیند آدھی موت ہے، ہماری روح عرش پہ چلی جاتی ہے. تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب بندہ باوضو بستر پہ سوتا ہے، سونے کے لیے جاتا ہے، جب اس کی آنکھ لگتی ہے تو ساری روحیں عرش پہ جاتی ہیں، لیکن جو باوضو شخص ہوتا ہے اس کی روح عرش کے سامنے، رب کے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ یہ جو نیند موت کی بہن ہے،
اس میں ہماری روح جو ہر روز عرش پہ جاتی ہے، عرش مولا کے سامنے سجدہ ریز ہو جا کے اوپر والے کی نگاہوں میں آ جائیں۔ کوئی بڑا کام ہے کیا؟ ہمیں مسئلہ کیا ہے؟ کیا ہمیں گرم پانی نہیں مل رہا، خدا نخواستہ پانی نہیں مل رہا، ہمارے اعضاء سلامت ہیں، ہم وضو کر سکتے ہیں، تو پھر اس میں قائل ہی کیوں؟ کیونکہ وضو بذات خود بہت بڑی عبادت ہے، یہ ہمیں بڑی بڑی عبادتوں کے قابل بناتی ہے۔ تو خود اس کی اہمیت آپ دیکھیں کہ اگر وضو نہیں، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، وضو نہیں، قرآن نہیں پڑھ سکتے، وضو نہیں، طواف نہیں کر سکتے، تو وضو جو ہے وہ عبادتوں کے قابل ایلیجیبلٹی ملتی ہے آپ کو عبادت کی، تو یہ خود بہت بڑی عبادت ہے۔ اس سے نہ گھبرایا کریں کہ وضو کرنا پڑے گا، کریں بار بار، اس پہ بہت اجر ہے وضو کرنے پہ، لیکن یہ نہیں کہ آپ پانی کے دریا بہا دیں، اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے باوضو بستر پہ جانا ہے۔ پھر سنت کیا ہے؟ آج ہمیں سائنس سکھا رہی ہے کہ اپنے بستروں کو جھاڑو، صفائی کا خیال رکھو، ڈیپ کلیننگ کرو گھروں کی تاکہ جراثیموں سے بچ سکو۔ 1450 پہلے نبی آخر الزمان خیر البشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ سکھا دیا کہ آپ ایک کپڑا لیتے اور اس سے اپنا بستر جھاڑتے 3 مرتبہ کم از کم، یہ سنت ہے اور اس پہ اجر ہے۔ یعنی ایک تو ہم نے باوضو بستر کی طرف جاننا ہے، دوسرا ہم نے اپنے بستر کو کم از کم 3 بار جھاڑنا ہے تاکہ اس کے اوپر کوئی نقصان دہ چیز ہو۔ بعض کا بندہ کوئی سوئی بھول جاتا ہے، کوئی چونٹی، کوئی ایسی چیز جو ہمیں نقصان پہنچا جائے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے بستر کو جھاڑنا ہے۔ پھر بستر کے اوپر آپ نے قبلہ رخ بیٹھ کے، جیسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے آخری 3 کل سورت اخلاص، فلق اور ناس ایک دفعہ پڑھتے، اپنے ہاتھوں پہ پھونک مارتے، پھر وہ چہرے پہ پھیرتے، اپنے پورے فرنٹ پہ، پھر اپنے پیچھے پورے جسم پہ، یعنی سر سے شروع کرتے، چہرے سے، فرنٹ سارے پہ اور پچھلی پوری باڈی پہ ایک دفعہ یہ عمل کرتے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جہاں تک ہاتھ پہنچتا، اب پورے جسم پہ پھیرتے، فرنٹ سر سے لے کے چہرے سے فرنٹ اور پھر بیک، پھر دوبارہ آپ ویسے ہی دعا کے لیے ہاتھ رکھتے، 3 دفعہ تینوں کول پڑھتے، اخلاص، فلق، ناس، ہاتھ پہ پھونک مارتے، پھر ویسے ہی عمل دہراتے، سر سے، چہرے سے فرنٹ اور پھر بیک، پھر تیسری دفعہ یہی عمل کرتے، اخلاص، فلق، ناس پڑھ کے ہاتھ پہ دم کرتے، پھونک مارتے، پھر اپنے سر سے لے کر پاؤں تک، پھر بیک سے جہاں تک آپ کا ہاتھ مبارک پہنچتا، آپ یہ عمل کرتے۔ اگر یہ عمل ہم کر لیں تو کوئی جراثیم، کوئی وائرس ہمیں ٹچ کر سکتا ہے؟ ہم سنتوں کو بھولے ہیں، ہم نے سنتوں سے کمر موڑی، بیماریوں نے، جراثیموں نے، وائرس نے ہمارے گھروں کے راستے دیکھ لیے۔ آج بھی اگر ہم مسنون زندگی شروع کر دیں تو آپ یقین کریں بلائیں ٹل جائیں گی۔ اور پھر آپ دائیں کروٹ لیٹتے، دائیں طرف۔ آج سائنس ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ بائیں طرف نہ لیٹا کریں، بائیں طرف دل ہے، وہ پچک جاتا ہے، اگر آپ اس طرف سوئیں گے نا تو دل جو ہے وہ پچک جائے گا اور ہارٹ اٹیک کے خطرے ہیں۔ کس بایولوجی نے ہمیں بتایا؟ نبوت کے نور نے ہمیں یہ بتایا کہ آپ دائیں کروٹ سو، جب تھک جائیں پھر آپ تھوڑی دیر بائیں کروٹ یا سیدھے سو سکتے ہیں، لیکن شروع آپ نے دائیں طرف۔ اور اپنے دل پہ اگر آپ ہاتھ رکھ کے اللہ پاک کے 2 نام رات کو 11 بار پڑھ لیں، یا باعث ہو یا نور ہو، باعث ہے زندگی دینے والا، نور ہے نور دینے والا، اللہ کریم اس دل کو زندہ رکھنا اور نورانی رکھنا، نور عطا فرمانا۔ ہم غلطیاں گناہ کیوں کرتے ہیں؟ جب دل تاریک ہو جاتا ہے، جب دل میں نور ہوگا تو پھر غلطیوں کے چانسز نہیں ہیں، پھر خطائیں نہیں ہوں گی تو استغفار کی راہیں کھلیں گی اور سجائی دیں گی۔ اللہ پاک دل کی سیاہی سے بچانا، اسے نورانی رکھنا، اور باعث ہے اس کو زندہ رکھنا۔ یہ دل اس دن بھی نہ مرے جس دن سارے حشر میں دل مر جائیں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو میرے بندے ہوں گے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا اس دن، یہ باعث ان کے دل زندہ ہوں گے۔
یہ جو عمل بندہ کرے گا اسے انشاءاللہ خاتمہ بالخیر ملے گا، انشاءاللہ وہ دل کی بیماریوں سے بچا رہے گا۔ دل کی بیماریوں میں ہارٹ اٹیک اور انجائنا اور ہارٹ فیلئر تو ہیں ہی فزیکلی، لیکن دل کی بیماریوں میں غیبتیں، چگلیاں، جھوٹ، دوسروں کو کم تر سمجھنا، دوسروں کو تولنا، یہ ساری علائشوں سے دل پاک ہو جائے گا۔ دیکھیں کوئی بڑا محنت والا عمل ہے، یا باعث ہو یا نور ہو، یعنی بائیں طرف اپنے دل پہ آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کے یا باعث ہو یا نور ہو، اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے بچوں کا تصور کر کے ان کے دل پہ پھونک ماریں یا باعث ہو یا نورو کی، کہ اللہ کریم، وہ ہے نا زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں، اللہ کریم مردہ دلوں میں نہ کر دینا، دل زندہ ہوگا، دوسروں کا دکھ محسوس ہوگا، دوسروں کی تکلیف محسوس ہوگی، دل کی نرمی اللہ پاک عطا فرماتے ہیں، رقیق القلب بنا دیتے ہیں انشاءاللہ۔ جب رقیق القلب بھی آئے گی پھر آنسو بھی آئیں گے، دعا مانگنا بھی آئے گا، اپنی ذات پہ دوسروں کو فوقیت دینا بھی انشاءاللہ آئے گا۔ تو آپ نے یہ عمل آپ رات کو یا باعث ہو یا نور ہو آپ 11 بار انشاءاللہ ضرور کریں، اس کی آپ کو تاثیر ملے گی۔ اور سوتے وقت کی دعا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اس میں مختلف دعائیں، اللہم کنینی عذابک کا، یوم فبعث و عبادہ کا بھی ہے، اللہم بسم کا اموت و احیا بھی ہے، آپ دعا پڑھیں اور پھر 3 بار استغفار کر کے اللہ پاک سے کہیں اللہ کریم آپ مجھے معاف کر دیں، آج دن میں جتنے گناہ ہوئے آپ مجھے معاف کر دیں، آج لوگوں نے جتنا مجھے کوئی پریشانی دی میں ساری امت کو معاف کر کے سو رہی ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں کیونکہ میں نے تیری امت کو، تیرے بندوں کو معاف کر دیا ہے۔ کیونکہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں تشریف لائے تو ان کے وضو کا پانی ان کے چہرے سے ایسے گر رہا تھا اور ہاتھوں میں جوتیاں پکڑی ہوئی تھی، مسجد میں داخل ہوئے، انتہائی سادہ سے دھوتی تک ٹخنوں سے اوپر اٹھائی ہوئی تھی، بہت ہی یعنی ایک دنیاوی لحاظ سے، مالی لحاظ سے کمزور۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جنتی شخص دیکھنا ہو اس کو دیکھ لے۔ 3 دن تک آپ نے متواتر یہی فرمایا۔ تو صحابہ اکرام کے دل میں یہ خواہش ہوتی تھی کہ اگر کسی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بشارت دی ہے تو وہ اس سے دیکھیں کہ وہ کیا نیکی کا کام کرتا ہے۔ ہماری طرح نہیں ہے کہ کوئی کسی کی تعریف کر دے تو ہم اس کی خامیاں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ ہم سے بہتر ہو گیا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، مومن کا کیا ہے کہ نیکی میں رش کرنا، آگے بڑھنا، کہ فلاں راتوں کو جاگتی ہے میں بھی جاگوں، فلاں ہفتے میں 4-5 روزے رکھتی ہے میں بھی رکھوں، فلاں منڈے تھرسڈے کا روزہ رکھتی ہے میں بھی رکھوں، یعنی نیکی میں آگے بڑھنا، حسد نہیں، رشک اور مقابلے کا رجحان، اور وہ پازیٹیو وے میں۔ قرآن میں سورۃ بقرہ میں نا فاستبقوا الخیرات، نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو نیکیوں میں مقابلے بازی حسد کے بغیر۔ تو صحابی جو ہیں ان کے گھر گئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ دن آپ کے پاس رہنا ہے۔ انہوں نے کہا اس زمانے میں تو نہ کوئی ہوٹل تھے اور نہ کوئی موٹیل تھے، بس مہمان آتے تھے مسجد نبوی میں اور پھر لوگ ان کو اپنے گھروں میں، اور ویسے بھی لوگ ایک دوسرے کے گھر مہمان بن کے جاتے تھے کہ بھائی میں آپ کے گھر، میرے گھر میں یعنی میرا کوئی جھگڑا چل رہا ہے میں آپ کے گھر 2-3 دن رہ لوں، تو بڑے آرام سے رہ لیتے تھے۔ اب تو وہ رواج مہمانداریاں ہی ختم ہو گئیں، اب تو جب سے یہ ہوٹل اور یہ ویڈنگ ہالز بنے، شادیوں سے بھی برکتیں اٹھ گئیں، گھروں سے بھی اٹھ گئیں نا، وہ مہمانداریاں ہوتی تھی، ایک دوسرے کا دکھ درد جانچا جاتا تھا، جب کوئی مہمان کسی کے ہاں آ کے رہتے تھے ان کے بچوں پہ نظر پڑتی تھی، ان کا رکھ رکھاؤ، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا دیکھتے تھے، اسی سے رشتے ناتے ہو جاتے تھے۔ اب رشتے دیکھنے کے لیے وہ ایک ڈرامہ کیا جاتا ہے، سٹیج سے جایا جاتا ہے کہ بھئی لڑکی کھانا لے کے آ رہی ہے، چائے لے کے آ رہی ہے، لڑکا تاڑ تاڑ کے بٹر بٹر اس کو دیکھ رہا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے ان ڈراموں سے۔ اللہ پاک ہمیں بچائے، ایک دن میں 10 گھروں سے شامی کباب پکوڑے کھا کے اور پھر ان بچیوں کو گھروں میں ڈسکس کیا جاتا ہے۔ اس لیے شادیوں میں بے برکتیاں، سیپریشن، ڈپریشن، طلاقیں، سنگل مام سے مارکیٹ بھر چکی ہے اس وقت۔ اللہ کریم ایز اے امت ہم پہ رحم فرما دیں اور ہمیں مہمان نوازی کرنے کی توفیق دیں۔ تو وہ صحابی جو ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، وہ انہوں نے جب یہ بات سنی تو ایک صحابی ان کے گھر رات رہنے کے لیے گئے، 1-2 دن رہے، دیکھا کہ وہ رات کو آرام سے عشاء پڑھتے ہیں مسجد میں، گھر جا کے کھانا کھاتے ہیں، سو جاتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، جماعت سے فجر پڑھتے ہیں، رات کو تھوڑا بہت ذکر کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو ان میں روٹین کی عبادت دیکھی ہے، تو ان کے بارے میں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جس نے جنتی شخص دیکھنا ہو اس کو دیکھ لے، تو آخر ایسی کیا بات ہے؟ تو انہوں نے تیسرے دن پوچھ ہی لیا، انہوں نے کہا کہ میرے دوست، میں
تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازبان اقدس سے آپ کے لیے جنت کی بشارت سنی تھی، تو میں آپ کے گھر آیا ہوں کہ دیکھوں آپ کے اعمال میں کوئی اسپیشل عمل ہے، تو مجھے ایسی کوئی چیز بظاہر نظر نہیں آئی۔ آپ کا کون سا ایسا عمل ہے کہ بشارت مل گئی ہے آپ کو جنتی ہونے کی؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسی چیز یاد تو نہیں ہے کہ کوئی خاص عمل، ہاں یہ ضرور ہے کہ جب میں شام کو بستر پہ لیٹتا ہوں تو ساری انسانیت کو معاف کر کے سوتا ہوں کہ اللہ کریم میں نے سب کو معاف کر دی۔ لیکن وہ معاف کرنا پتہ ہے کیسے؟ ہمارے جیسا نہیں ہے۔ کوئی ہم سے کوئی حج پہ جانے لگتا ہے تو لوگ رسم مناتے ہیں، ہاں جی میں جا رہی ہوں معاف کر دیں، وہ بھی کہتے ہیں ہاں معاف کیا، لیکن جب تھوڑے عرصے بعد کہتی ہیں میں معاف تو کر دیا، لیکن جب وہ میرے سامنے آتی ہے نا تو مجھے ایک ایک بات یاد آ جاتی ہے، مجھے بھولتا نہیں ہے۔ اس نے جو میری بیٹے کے بارے میں باتیں کی تھی، میرے بارے میں کی تھی، تو یہ معاف کرنا تو نہیں ہے نا۔ اگر آخرت میں بھی اللہ پاک فرما دیں کہ میں نے تجھے دنیا میں تو توبہ توبہ کرتا تھا معاف کر دیا، لیکن آج مجھے تیرے سارے گناہ یاد آ گئے ہیں، چل دوسری راہوں کی طرف، نعوذ باللہ۔ تو لہٰذا اگر ہم بندوں کو دل سے معاف کریں گے تو اللہ کریم بھی انشاءاللہ ہمیں معاف کرے گا۔ تو شام میں بستر پہ سوتے ہوئے ہم یہ کہیں کہ اللہ کریم میں نے تیری ساری مخلوق کو معاف کر دیا، تو بھی مجھے معاف فرما دے، تو انشاءاللہ اللہ کریم معاف فرما دیں گے۔ اور ایک مسنون عمل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے کھانے کو نماز اور اللہ کے ذکر کے ساتھ ہضم کرو، کھانا کھا کر فوراً سویا نہ کرو، تمہارے دل سخت ہو جائیں گے۔ یہ بخاری شریف میں ہے، یعنی اگر ہم کھانا کھاتے ہی بستر پہ ڈہ جائیں گے تو دل سخت ہو جائیں گے۔ سائنس آج اس کو مختلف لاجک تو جہاد سے ثابت کرتی ہے، لیکن کیسے کھانا ہضم کریں؟ نماز سے۔ آپ عشاء کی نماز اگر لمبی پڑھیں، اگر مغرب سے پہلے کھانا کھانے کی عادت ڈالیں گے اور صبح شام اگر ہم 2 میل لیں، دوپہر کا میل سکپ کریں، اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام کھانا تناول فرماتے تھے، اور دوسرا یہ ہے کہ روزے رکھنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی۔ دوپہر کا کھانا تو ہم نے ویسے ہی لچ تال لیا ہوا ہے مڈل میں، اور اسی کو ہم نے مین میل قرار دے دیا ہوا ہے۔ تو اس کو اگر ہم چھوڑیں اور عشاء کی نماز لمبی پڑھیں، بیٹھ کے توجہ والی، آپ اس وقت آیت الکرسی کا عمل کریں، پورے گلوب، مدینہ، مکہ، بیت المقدس کے لیے، پوری دنیا کے لیے، پاکستان کے لیے، باری باری آیت الکرسی پڑھتی جائیں، دم کرتی جائیں، اپنے پیاروں کے گھروں پہ دم کریں۔ اور اگر میرا گھر یاد آ جائے، میں بھی بڑی محتاج ہوں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، یہ میرا کمیشن ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ کھانے کو آپ مغرب پہ کھائیں، مغرب پھر اچھی اوابین نوافل پڑھیں کھڑے ہو کے، پھر آپ عشاء پڑھیں بہت اچھی، پھر آپ ذکر کریں، تو وہ حدیث پوری ہو جائے گی کہ اپنے کھانے کو نماز اور اللہ کے ذکر کے ساتھ ہضم کرو۔ اور ایک سنت کیا ہے کہ رات کو چادر اوڑھ کے سوئیں، ستر کا خیال رکھیں، چاہے آپ اکیلے بھی بیڈ روم میں ہیں تو آپ اپنے ستر کا خیال رکھیں اور اوڑھ کے کچھ اوپر سوئیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹے پیٹ کے بال سونے سے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا ہے کہ یہ جہنمی کا، دوزخیوں کا سونا ہے، اور دوسری حدیث میں ہے کہ اس طرح کا سونا اللہ کریم کو پسند نہیں ہے۔ لہٰذا اگر آپ میں یہ عادت ہے تو اس کو آپ یعنی صحیح کریں اور دائیں کروٹ سونے کی کوشش کریں، اور کپڑے ہمیشہ پہن کے، چھوٹے بچوں کو عادت ڈالیں کہ وہ شروع سے ہی بچوں کو عادت پڑ جاتی ہے شارٹس پہن کے سو رہے ہیں، نہیں، کم از کم انہیں پتہ ہو کہ نائٹ سوٹ ان کا کوئی ڈھیلا سا رکھیں تاکہ بچے جو ہیں اس میں کمفرٹیبل۔ بعض اوقات بچوں کو نا ٹائٹ کپڑے پہناتے ہیں تو وہ پھر رات کو کہتے ہیں اتارے ہمارے نا، وہ ادھر ٹاپتے ناچتے ہیں، وہ پورا لٹو بنے ہوتے ہیں بستر پہ، تو لہٰذا آپ ان کو ہلکے پھلکے کپڑے، یہ سنت ہے، کھلے کپڑے پہن کے رات کو ایزی ہو کے سونا، اور اس کی عادت ڈالیں۔ اور یہ بھی کوشش کریں کہ جہاں بہت سارے لوگ جیسے لیونگ روم میں بیٹھے ہیں اور آپ بیچ میں خراٹے لے رہی ہیں، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت منع فرمایا ہے کہ اس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، یعنی محفل کے اندر نہیں سونا، اور پھر نیند میں پتہ نہیں ہم سے کیا حرکت سرزد ہو جائے۔ اور ایک خاص بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات سونے سے پہلے اگر آپ دودھ پیتے ہیں تو کلی کر لیں، کیونکہ دودھ میں چکنائی ہے، یہ دانتوں کو خراب کر دیتی ہے۔ ڈینٹسٹ ہمیں یہ سکھا رہے ہیں، یہ آلموسٹ 1500 سال پہلے ہمیں سکھا دیا گیا ہے کہ دودھ میں فیٹس ہیں، آپ کلی کر کے مسواک کر کے برش کریں اس کے بعد۔ اور پھر آپ نے فرمایا سونے سے پہلے
آپ ہاتھ دھوئے بغیر نہیں سوئیں گے، ظاہر ہے جب وضو کریں گے تو آپ ہاتھوں کو اچھی طرح سے اسٹرلائز کریں گے۔ آپ نے فرمایا جو شخص ہاتھ پر لگی کوئی چکنائی، یعنی اس نے کوئی چپس کھائے ہیں، کچھ شام کو کوئی چیز کھائی ہے، وہ چکنائی فیٹس ہاتھ پہ لگے ہوئے ہیں، جو شخص ہاتھ پر لگی چکنائی کو دھوئے بغیر سو جائے اور اگر اس سے کوئی نقصان پہنچے، یعنی کوئی کیڑا وغیرہ کوئی وائرس اس کو کاٹ لے، تو وہ خود کوئی برا کہ اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یعنی یہ حدیث ہے کہ آپ نے رات کو ہاتھ اچھی طرح سے دھو کے اسٹرلائز کر کے آپ نے اس کو سینیٹائز کر کے آپ نے سونا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل گپ اندھیرے میں نہیں سوئیں۔ آپ وہاں نہیں سوتے تھے جہاں بالکل اندھیرا ہوتا تھا، لیکن جو مین لائٹ ہے، جو مین چراغ ہے، اس کو آپ بجھا کے سوتے تھے۔ ایک چھوٹی یعنی نائٹ لائٹ ضرور آپ کے کمرے میں ہونی چاہیے، تاکہ رات کو جب بندہ اٹھ کے واش روم وغیرہ جائے تو اس کو ٹھوکر لگنے کا، یعنی سیفٹی، ہمارا مذہب آج سیفٹی میئرز ہمیں سکھائی جا رہی ہیں، جبکہ ہمارے مذہب میں ایک ایک قدم پہ مسنون راہوں پہ ہمیں سیفٹی میئرز دی گئی ہیں۔ تو لہٰذا اگر نیند میں رات کو کوئی گھبراہٹ یا ڈر ہو جائے، اس وقت آپ دعا مانگیں اور کوشش کریں کہ آپ سارے مسنون اعمال، یعنی سوتے ہوئے آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ اعمال کریں۔ انشاءاللہ اللہ کریم ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ آج ہم نے کیا سیکھا؟ آج ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 سال کی عمر میں تجارت، 15 سال کی عمر میں جنگ فجار میں شرکت، اور پھر اس کے ساتھ ہی حلف الفضول میں شرکت، جو UN ٹائپ ایک معاہدہ تھا جس میں جانے پہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ آج بھی اگر مجھے کوئی بلائے تو میں اس میں ضرور جاؤں۔ گویا یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ اگر کوئی ایسا ایک سوسائٹی میں یا ایک محلے میں یا ایک گروپ میں کوئی ثالثی کا ایسا سسٹم بن رہا ہو کہ دو گروہوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے، تو ہمیں اس کو ضرور کرنا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جو روایت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی رات کو یہ کام کر لیا کرو، 2 لڑنے والوں میں صلح کراؤ، ایک حج کرو، ایک قرآن پڑھو، یعنی بہت سارے اعمال، جہاد پہ جاؤ۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا میں اتنے کام کیسے کروں؟ تو آپ نے فرمایا 4 دفعہ سورۃ فاتحہ بستر پہ پڑھ لیا کرو، 3 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھ لیا کرو، 10 دفعہ استغفار کر لیا کرو، 4 دفعہ تیسرا کلمہ پڑھ لیا کرو، اور 4 دفعہ درود شریف پڑھ لیا کرو۔ تو آپ کو یہ سارے اجر مل جائیں گے، 2 لڑنے والوں میں صلح کا ثواب، حج کا ثواب، جہاد کا ثواب، یعنی ایک قرآن کا ثواب، یہ سارے ثواب آپ کو مل جائیں گے۔ تو جب آپ یہ سارے اعمال کر لیں، دائیں کروٹ ہو کے لیٹیں، استغفار کرتی ہوئی، دعائیں کرتی ہوئی سو جائیں، اور ویسے بھی رات کو جب آنکھ کھلے نا تو ضرور کلمہ پڑھ لیا کریں کہ اللہ کریم میں یہ کلمہ آپ کے پاس امانت رکھاتی ہوں، اللہ سونے جب میرا آخری وقت آئے تو یہ کلمہ مجھے عطا فرمانا، اور میری قیامت تک کی نسل سے یہ کلمہ نہ چھیننا، اور میری نسل سے یہ کام لینا کہ تیرا یہ پیارا کلمہ امت کے جنوں انس تک پہنچائیں، اور ان سے دعوت کا کام لینا۔ رات کو جب ہم سوئے ہوتے ہیں نا، یعنی رات کو ہم نے بستر پہ آیت الکرسی پڑھی، ہم سو گئے، ہمارے سرانے حدیث مبارکہ میں ہے جو شخص بستر پہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اس کے سرانے ایک فرشتہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور جو اس کی حفاظت بھی کرتا ہے اور اس کی ہر دعا پہ آمین کہتا ہے۔ آپ نے یہ رات کو آنکھ کھلنے پہ آپ امت کے لیے مانگے، اللہ کریم امت کو معاف کر دیں۔ یہ جو دعا ہے نا، یہ رات کی دعا بڑی قبول ہوتی ہے، اور پھر اس سے ایک فائدہ اور بھی بڑا ہوگا، بات آپ کو لاجک سے سمجھ آ جائے گی کہ دنیا میں ہم سوئے ہوئے ہیں، ہماری آنکھ کھلی اور ہم نے آنکھ کھلتے ہی کلمہ پڑھا ہے، ٹھیک ہے، ہماری عادت بن چکی ہے، جب ہماری آنکھ کھلتی ہے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، پریکٹس ہو گئی ہے ہماری، نیٹ پریکٹس۔ جب قبر میں سوئیں گے اور فرشتے حساب لینے آئیں گے، جب آنکھ کھلے گی تو وہی عادت کلمہ منہ سے نکلے گا، لہٰذا اس عادت کو پکا کریں۔ انشاءاللہ قبر میں جب کلمہ پڑھیں گے تو فرشتوں کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ تو اللہ کی دیوانی ہے، یہ تو مدینے والے کے گیت گاتی آئی ہے، اس کی درود پڑھتی آئی ہے، یہ عرش والے کی تسبیحاں اور مالائیں جپتی آئی ہے، انشاءاللہ اور بخشش کے سامان ہو جائیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن سے جوڑے، سنت سے جوڑے، احادیث سے جوڑے، اپنا بنائے، اور اپنے دین کی سچی سچی اور کھری رائیں دکھائے، اخلاص عطا فرمائے انشاءاللہ، اور آپ سب کی حاضری کو لگائے۔ آپ سارے درود ابراہیمی پڑھیں، پھر ہم انشاءاللہ دعا مانگتے ہیں۔ اللہم صل علی
صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک اللہ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی رحمتی یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجاتی اللہم لک الحمد کما انت لہ فصلی علی سیدنا محمد کما انت لہ وافعل بنا کما انت لہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات اللہم ارحم امتی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم یا غفار الذنوب یا ستار العیوب واتوب الیک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوۃ المتین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذی الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون وبالحق انزلناہ وبالحق نزل وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، اپنے علم میں سے علم عطا فرمائیں، اپنے حلم میں سے حلم عطا فرمائیں، خاتمہ بالخیر عطا فرمائیں، اپنی معرفت عطا فرمائیں، اپنا قرب عطا فرمائیں، اپنی دوستی عطا فرمائیں۔ اللہ کریم اپنے ان بندوں میں شامل فرما لیں جو ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اللہ کریم اپنے ان مقبول بندوں میں ہمیں شامل فرما لیں کہ جن سے تو راضی ہو جاتا ہے، جن کی نسلوں سے بھی راضی ہو جاتا ہے، اور جن کے لیے تو آسمان سے بادل برساتا ہے، رحمتیں مال اولادوں کی فراوانی عطا فرماتا ہے۔ اللہ کریم جن کی نسلوں میں تو کوکھیں خالی نہیں رکھتا، اللہ کریم جن کی نسلوں میں تو فاقے اور فقر نہیں دیتا، اللہ کریم اور جن کی دعائیں امت کے حق میں قبول ہو جاتی ہیں۔ اللہ کریم اس وقت کائنات میں تیرے کتنے ہی مستجاب الدعوات لوگ آمین کر رہے ہوں گے، اور اللہ کریم تجھے منا رہے ہوں گے، کوئی ایسے اعمال کر رہے ہوں گے جس پہ تیری شفقت متوجہ ہو جائے۔ اللہ کریم ہم ان سب کی دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں، ہمیں ان کی دعاؤں میں سے حصہ اور تاثیر عطا فرما دے۔ اللہ کریم اس وقت تیرے مکہ اور مدینہ میں کتنے ہی لوگ تڑپ تڑپ کے دعائیں مانگ رہے ہوں گے۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، ہم ان کی دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں، ہمیں ان کی دعاؤں میں سے حصہ اور تاثیر عطا فرمائیں۔ کتنے ہی مدرسوں میں اللہ کریم تیرا دین سیکھنے والے تجھے منا رہے ہوں گے۔ اللہ کریم ہماری اس دعا کو ان کی دعا کی تاثیر عطا فرما دیں۔ اللہ کریم ہم نے بڑے گناہ کیے، ہمیں اعتراف جرم اقبال جرم ہے۔ اللہ کریم تیری رحمت بڑی بے پایاں ہے، تو خود فرماتا ہے کہ میرے بندے کیا تو نے زمین اور آسمان گناہ سے بھر دیے، تو آ اور میں تجھے معاف کر دوں۔ اللہ سنے ہمیں تو لگتا ہے کہ ہمارے گناہ اس سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں، پر تیری رحمت ان سب گناہوں سے زیادہ افضل اور بھاری ہے۔ اللہ کریم تو رحمان، رحیم، کریم، سمیع، بصیر، مجیب الدعوات، اے میرے کریم مالک، ہم تیرے ان چھپے ہوئے ناموں کا واسطہ دیتے ہیں جنہیں علماء نے اسم اعظم کہا ہے۔ اللہ کریم ہمیں نہیں پتا وہ کون سے نام ہیں۔ تو حی القیوم ہے، ذوالجلال والاکرام ہے، رحمان الرحیم ہے۔ اللہ کریم تجھے تیرے سونے ناموں کا واسطہ تو خود فرماتا ہے کہ مجھے میرے پیارے ناموں سے پکارو۔ اللہ کریم ہم تجھے تیرے سارے ہی ناموں سے پکار رہے ہیں۔ اللہ کریم ہماری دعا کو قبول فرما لے اور امت پہ اس آنے والی مشکل کو ٹال دے۔ اللہ کریم امت پہ اس پڑی وبا کو تو اپنے حکم سے واپس بلا لے۔ اللہ کریم ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں، ہم نے اقبال جرم کر لیا ہے،
اللہ کریم ہم نے سائنس، ٹیکنالوجی، علم اور اپنی سارے تکبر کے ہتھیار پھینک دیے ہیں، اور اللہ کریم جب کوئی ہتھیار پھینک دیتا ہے تو مقابل اسے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کریم تو رب ہے، ہمیں معاف کر دے، ہم سے راضی ہو جا، اور اللہ کریم ہماری اس نظر بندی کو ختم کر دے، اللہ کریم ہماری اس نظر بندی کو ختم کر دے، اور اس تخلیے میں مانگی گئی ہماری دعاؤں کو قبول کرنا اور سدا قبول فرما کے رکھنا، اور اللہ کریم ہماری قیامت تک کی نسل اور پوری امت کو کبھی بھی یہ نظر بندی نہ دینا۔ اللہ کریم نعمتوں کے ہوتے ہوئے ہم نعمتوں سے فیض نہیں پا سکتے، تیری نعمتیں آس پاس برس رہی ہیں اللہ کریم، وہ دھوپ کی شکل میں، اللہ کریم وہ رحمتوں کی شکل میں، لیکن ہم ان کو بند کھڑکیوں میں سے، اللہ کریم ونڈوز کے اندر سے دیکھ رہے ہیں۔ اے میرے کریم مالک، ہماری بے بسی پہ ترس کھا، ہم تو پنجرے کے وہ قیدی، وہ جیسے پرندے کو پنجرے میں قید کر دیا جاتا ہے نا، وہ ٹامک ٹوئیاں مارتا ہے، کبھی فرنٹ ڈور سے باہر دیکھتے ہیں تو کبھی اپنی بیک ڈور سے دیکھتے ہیں۔ اللہ کریم تو نے ہماری زندگی کو محدود کر کے ہمیں زنجیریں ڈال دیں، اللہ کریم ان زنجیروں کو تو اپنی رحمت سے، عافیت سے کھول، اور جن لوگوں کو کسی بیماری اور دکھ نے چھوا ہوا ہے اللہ کریم انہیں شفائے کامل عطا فرما، جسمانی اور روحانی روگ ختم کر دے، جسمانی اور روحانی کمی کوتاہیاں معاف کر دے، اللہ کریم ناگہانی آفتوں سے بچا، ناگہانی خرچوں سے بچا، مالی مشکلات سے بچا، رزق کے دروازے کھول، جسمانی روحانی رزق کے دروازے کھول، جسمانی روحانی شفاؤں اور عافیتوں کے دروازے واہ کر دے۔ اللہ کریم اس وقت کتنے ہی بوڑھے ہیں جو کائنات میں سفید بالوں کے ساتھ گڑ گڑا کے تجھ سے مانگ رہے ہیں، اللہ کریم تو خود فرماتا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے، میں بڑے حیا والا رب ہوں، مجھے حیا آتی ہے، بزرگوں کے ہاتھوں کو خالی لٹاتے ہوئے اللہ کریم ان کی جھولی پہ رحم ڈال ہم سب کے لیے، اللہ کریم اور وہ ہاتھ سلامت رکھ ہمارے مانگنے کے لیے۔ اے میرے کریم مولا، اے میرے سونے آقا، کسی کا پیارا اس وبا میں نہ جائے، اللہ کریم اس نظر بندی میں میرے کریم مولا ہمیں قرآن سے جوڑ، حدیث سے جوڑ، سنت سے جوڑ، سیرہ سیکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی نمازیں درست کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں قرآن یاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے کریم مالک، بہت سے والدین اپنے بچوں کے لیے پریشان ہیں، خالی گودوں کے لیے پریشان ہیں، اللہ کریم جو گودیں خالی ہیں انہیں بے عیب اولادیں عطا فرما، اور جو بچے ماؤں کی گود میں انہیں سلامت رکھنا، اور اللہ کریم جن بچوں کے لیے زوجین کے لیے پیرنٹس پریشان ہیں اللہ کریم اس وبا کو اٹھا، اور ان کے لیے ان کے گھروں میں اللہ کریم خوشیاں آئیں، اللہ کریم داماد اور بہویں انہیں عطا فرما، عافیتوں کے جوڑے بنا، اللہ کریم جن جوڑوں میں علیحدگی، سیپریشن اور طلاقوں تک نوبتیں آئی ہیں اللہ کریم ان جھگڑوں کو ختم کرا، اللہ کریم زوجین میں محبتیں ڈال دے، اور قیامت تک ہماری نسلوں کو کلمہ گو زوج اللہ کریم کلمہ گو جوڑے دینا، غیر فطری جوڑوں سے بچا کے رکھنا۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، ہر ایک کے روزگار میں برکت دے، جسمانی روحانی رزق کی عافیتوں کی برسات فرما دے، اللہ کریم ہمیں اپنا قرب دے دے، اللہ کریم حج کو واہ کر دے، اپنے گھروں کے دروازے، مساجد کے دروازے کھول دے، اللہ کریم ہمیں پتہ ہے ہمارے گندے مندے جسم، گندی مندی روح، اللہ کریم ہم عامی سے لوگ تھے، ہم نے تیری قدر نہیں کی، تو قرآن میں بار بار فرماتا ہے کہ جیسا میری قدر کرنے کا حق ہے ویسے لوگوں نے میری قدر نہیں کی، تو شکوہ اور گلہ کرتا رہا، ہمیں سمجھ نہیں آئی، میرے مالک ہم باز آئے، تجھ سے بڑا کوئی نہیں، تجھ سے بہتر حاکم کوئی نہیں، تو کائنات کا وارث اور نصیر ہے، اللہ کریم تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے، اللہ کریم تو ہمیں معاف کر دے، ہم سے راضی ہو جا، ہماری دعا قبول کر لے، اللہ کریم جتنے لوگ اس وقت دعا میں شامل ہیں یا بعد میں شامل ہوں گے اللہ کریم ان کی دعا عافیت کے ساتھ قبول کر لے، جس دل میں جو دعا ہے اللہ کریم ہر دعا کو عافیت کے ساتھ قبول فرما لے،
بن مانگے صدا ساری خیریں عطا فرمانا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہیں، ان سارے شرور سے پناہ عطا فرمانا جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی، جادو، نظر بد، حسد، دشمنوں کی دشمنی، اچانک کے خرچوں، اچانک کے حادثوں، اچانک کی بری خبروں سے بچا کے رکھنا۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، اپنی خیر کے دروازے سے ہر ایک کی جھولی کو بھر، ہر ایک کو سکی کر دے، سکینیت عطا فرما، رحمت اور برکت کی فوار ڈال دے میرے کریم مولا، امت کی محتاجیاں ختم کر دے۔ بڑے لوگوں نے دعا کے لیے کہا، لکھا، چاہا، اللہ کریم ہم سب کے لیے دعا مانگتے ہیں، سب کو ہر مشکل سے رہائی عطا فرما، اور بالخصوص اس وائرس کو اللہ کریم اپنے حکم سے واپس بلا لے۔ تو مالک اور مقتدر رب ہے، تیرے امر سے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ کریم اپنے امر کو جاری و ساری فرما دے، تیری مہربانی ہے، اسے واپس بلا لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ کریم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء نے جو دعائیں مانگی ہیں، اللہ کریم انبیاء سے بہتر کوئی دعا نہیں مانگ سکتا۔ اللہ کریم ہم سارے انبیاء کی دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں، آمین آمین آمین۔ اللہ کریم ہمیں ان میں سے حصہ اور تاثیر عطا فرمائیں۔ نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم وارزقنا طیبا واستعملنا صالحا، استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربی انی مسنی یضر وانت ارحم الراحمین، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ استغفر اللہ العظیم۔ صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وازواجہ وامہاتہ وذریاتہ واولادہ واطراطہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، ارحمنا یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفراتہ، جزاکم اللہ الخیر واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرات، فی امان اللہ، فی جوار اللہ۔